بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام بات چیت کے ساتھ میں ہوں خالد ارشاد صوفی۔ اور ناظرین، پاکستان اور انڈیا کے مابین سیاست اور میڈیا کا محاذ پھر سے گرم ہو چکا ہے اور اس کی کئی صورتیں دکھائی دے رہی ہیں۔ آج کی ہماری جو موضوع ہوگا اس پروگرام میں وہ یہی ہے، اور پینلسٹ میں شامل ہیں ڈاکٹر شاہد سرویا صاحب، پی ایچ ڈی ہیں ساؤتھ ایشین اسٹڈیز میں اور گہری نظر رکھتے ہیں جنوب ایشیائی امور پر، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ورکنگ جرنلسٹ ایگزیکٹو ایڈیٹر جہان پاکستان جناب اشرف سہیل صاحب۔ سر، خوش آمدید پروگرام میں۔ میڈیا سے بات شروع کرتے ہیں، اور اشرف سہیل صاحب، پہلا سوال آپ سے کہ یہ جو میڈیا کا محاذ گرم ہوا ہے یہ کیسے ہوا ہے؟ پہل کس نے کی ہے؟ پہل تو ایک بڑا الگ سا ایشو ہے، لیکن مسئلہ جو سا یہ ہے کہ میڈیا جو ہے یا ذرائع ابلاغ جو سے ہیں ان کی جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ پبلک کو، اسٹیٹ کو اور اسٹیٹ ہولڈرز کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے جنوبی ایشیا کے نقطہ نظر سے اگر ہم بات کریں کہ انڈیا کا میڈیا جو سا ایک بڑا میڈیا ہونے کے باوجود، ایک بڑے ملک کی نمائندگی کرنے کے باوجود، وہ اکثر و بیشتر اپنے حواس کے اوپر اس کو قابو نہیں رہتا۔ جی ہاں، یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ واقعہ ہوا وہاں پہ دہشت گردی کا یا کوئی بھی، ہمیں بھی ہم پہلے بھی کہتے ہیں کہ افسوس ہے، کسی کی بھی جان جانا اچھی چیز نہیں ہے۔ تو میڈیا جو ہے اس نے بالکل بھی وہاں پہ جو پلوامہ میں واقعہ ہوا، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ بجائے اس بات کی کہ آپ پہلے یہ چیک کر لیں کہ آپ کا کان آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے، وہ کتے کے پیچھے بھاگنے والا کام وہ شروع کر دیا، اور ایک ایسی انہوں نے ایک کیفیت طاری کر دی اس میڈیا نے کہ اس کیفیت کے زیر اثر پھر وہاں کے جو ایکسٹریمسٹ ہیں جتنے بھی، وہ سارے اس میں شامل ہو گئے، اور اس ایکسٹریمزم میں جسے کہہ لیں کہ وہ پھر آپ کے سامنے جو حالات بنے ہوئے ہیں کہ عجیب قسم کی ایک ہڑبانگ ہے، ایک بدحواسی ہے، اور ایک عجیب قسم کے معاملات ہیں جن کے جواب کے اوپر آج پھر پاکستان کی جو پرائم منسٹر ہیں ان کو آنسر کے لیے سامنے آنا پڑا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو انڈیا پاکستان ریلیشن ہیں یہ سٹیبل کیوں نہیں ہو پاتے؟ اس کے پیچھے کیا ایسی بیک گراؤنڈ ہے اور کون کون سے ایسے ایلیمنٹ ہیں کہ جو انہیں لیول پہ اور سموتھ نہیں ہونے دیتے؟ اگر اس کو ہسٹوریکلی دیکھیں تو یہ پری پارٹیشن بھی پاکستان شاید بنتا ہی نہ اگر یہ والے ایلیمنٹس نہ ہوتے۔ میں تو اس کو اس طرح سے ڈیفائن کروں گا کہ پاکستان ہی شاید نہ بنتا اگر پاکستان جو اس وقت کے مسلمان تھے ان کو ایک کمفرٹیبل زون دیا جاتا، اور جو میجورٹی تھی اس وقت ان کو کمفرٹیبل زون دیتی۔ لیکن اس وقت جو سردست جو اس وقت ایشوز ہیں، وہ اس میں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ پچھلے 3-4 سال جو پاکستان کے گزرے وہ انٹرنیشنل جو ریلیشن شپ تھی اور فارن پالیسی تھی اس میں پاکستان کافی حد تک کمزور رہا ہے، اور انٹرنلی پاکستان ویک تھا، پولیٹیکل جو رفٹ تھی بہت زیادہ تھی۔ اب ایک نئی جو فیز آیا ہے اس کے بعد یہ پچھلے جو 3-4 ماہ تھے اس میں جو سب سے پازیٹیو جو چیز ہے وہ اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے ود دی انٹرنیشنل کمیونٹی، اور خاص طور پہ کنٹری ٹو کنٹری ریلیشن شپ جو بلڈ ہو رہے ہیں، چائنا کے ساتھ مزید اسٹرینگتھن ہوئے ہیں، سعودی عربیہ ہے، ایون ایران کے ساتھ، اور باقی جو مسلم کنٹریز ہیں ان کے ساتھ، ملائیشیا از ون ایگزامپل۔ سو یہ جو انٹرنیشنل جو ایک فیز جو تھا فارن پالیسی کے حوالے سے، ایک اسٹرانگ فارن پالیسی جو پاکستان کے سامنے آئی ہے ابھی حالیہ جو دورہ ہے شہزادے کا، محمد بن سلمان کا، تو وہ آپ کو ایک جو نظر آتا ہے کلوز ریلیشن شپ، وہ ایک تو یہ فیکٹر ہے کہ آپ کو فوراً جو فیکٹرز ہوتے ہیں ان کو آپ نے کاؤنٹر کیسے کرنا ہے، آپ کو ایک موقع ملا، آپ نے اس کو کس طرح سے ایکسپلائٹ کرنا ہے، اور اس کی ایکسپلائٹیشن میں میڈیا کا اپنا ایک رول رہا ہے، اور وہ انڈین میڈیا سم ہو اس کنٹرول میڈیا۔ مشرف کا وزٹ اگر آپ کو یاد ہو تو مشرف کے وزٹ کو ناکام کرنے کی ایک بہت بڑی جو وے تھا اور ریزن بنی، وہ میڈیا کا جو رول تھا اس وقت کا وہ بنا ہے۔ تو فارن پالیسی کا ایک ایلیمنٹ ہے۔ دوسرا جو اس وقت سب سے اسٹرانگ ایلیمنٹ ہے جو ود ان انڈیا ہے، وہ ایک کنٹروورسی جو ڈیولپڈ ہے، وہ ہے جو بھارتیہ جنتا پارٹی ہے وہ پھر سے ظاہر اقتدار میں آنا چاہتی ہے، اور ان کا جو پہلے جو گجرات کے جو معاملات ہیں وہ آج تک مسلمان تو نہیں بھولے وہاں، اور عام بھی جو پبلک ہے، جو ایک نیوٹرل وہاں کی کو پبلک ہے، اس کو یاد ہیں جو چیزیں ہیں، اور پھر ایکسٹریمزم کا ایک پورا کانسیپٹ وہ لے کے چلتے ہیں۔ تو یہ اس وقت ایکسپلائٹ کرنا تھا۔ اکنامیکلی وہ کتنا انہوں نے اچیو کیا، کیونکہ بہت بڑے نعرے تھے
اکنامکلی اچیو کرنے کے بہت بڑے نعرے تھے اور اکنامکس ان کی بہت اچھے لیول پہ نہیں پرفارم کر سکے, تو اس کو آپ نے ایک اور رستہ دینا ہوتا ہے, ایک اور شکل دینی ہوتی ہے, اور وہ ایک شکل تھی کہ اس کو کس طرح سے اس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے اس سچویشن کو. ایک تو فورن آپ پالیسی پہ کس طرح سے امپیکٹ ڈالتے ہیں, دوسرا ود ان کنٹری آپ اس کے کیسے بینیفٹ لیتے ہیں. صاحب واپس آتا ہوں, میں بات کو کنٹینیو کریں گے. انڈین میڈیا کی میچورٹی کا جو لیول ہے, بظاہر انڈیا گریٹر انڈیا کی طرف جانے کی باتیں کرتا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ وہ شعور اور علم میں اور نالج میں اور ویژن میں بہت آگے پہنچ گیا ہے. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں آج انڈین میڈیا یہ جو ایک فریمنگ کر رہا ہے کہ جی محمد بن سلمان صاحب نے کنٹینیوٹی کرنے کی بجائے روٹین میں واپس گئے ہیں اور پھر انڈیا کا دورہ جو ہے یہ بھی کامیابی ہے اس کی. یہ اصل میں نا, میں وہی بات بتا رہا ہوں آپ کو. میڈیا کے اس رویے پہ کیا کمنٹ کریں گے؟ آپ نے ایک لفظ جو استعمال کیا نا, گریٹر انڈیا کا لفظ. جی ہاں, وہی چیز جو ان سی ہے وہ ان کے لیے ایک بہت بڑا پرابلم اور ان کے گلے کا ایک سمجھ لیں کہ وہ پھندا بنی ہوئی ہے. وہ ایک ایسی آپ وہ کیفیت میں چلے گئے ہیں, ایک ایسے وہ جیسے کہہ لیں کہ ایرا میں چلے گئے ہیں کہ جہاں سے انہیں جو بھی اپنے اس بالادست کی جو سوچ ہے نا, اس میں جو بھی رکاوٹ دکھائی دیتی ہے نا, وہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. خطے میں اگر آپ دیکھیں گے تو ہم پہلے بھی بات یہ کرتے ہیں, خطے کے اندر پاکستان کے علاوہ کوئی ایسی قابل ذکر قوت نہیں ہے جو کہ انڈیا کے عزائم کو چیلنج کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی, اب دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ دیکھیں سعودی عرب ہے, ٹرکی ہے, قطر ہے, ایران ہے, یہ سارے ملک ایک دوسرے کے ساتھ کانفرنٹ میں بھی ہیں, ان کے آپس میں مسائل موجود ہیں, لیکن ان سب ملکوں کے پاکستان کے ساتھ ایک ان کی الائنمنٹ بن رہی ہے. بالکل. اور پاکستان میں ابھی جو پچھلے 6 ماہ میں اگر آپ بات کریں ہم, تو پاکستان کی جو باقی معاملات تو اپنی جگہ پہ, پاکستان کی جو فارن پالیسی میں ایک چینج آیا ہے, ایک جو ڈیولپمنٹ آئی ہے, جو میجر شفٹ آیا ہے, اس کے پیچھے جو پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت جو ان سی ہے, اس کا ایک نقطے کے اوپر یکسو ہونا, اور اس کے نتیجے میں ان کو جو ریزلٹس مل رہے ہیں. ابھی وہ آپ نے دیکھا کہ ایم بی ایس آئے ہوئے تھے, اس کے بعد اردوان بھی آ رہے ہیں دوبارہ سے, طیب اردوان بھی آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد مزید ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, مہاتیر سے لے کر اور ٹرکی تک اور سعودی عرب سے لے کر قطر تک. پاکستان نے جو ڈپلومیسی کا وے لیا ہے اور اس میں جس کو جو سکسیس ملی ہے, دراصل وہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہے. اوکے ڈاکٹر صاحب, یہ جو پاکستان کی سفارتی یہ جو کامیابیاں ہیں, اب اس کو پاکستان کے اپنے اور جنوبی یہ جو ایشیا, جنوب ایشیا سوری, اس کے حوالے سے کیا دیکھتے ہیں, اس کے کیا بیٹر امپیکٹ آپ کو دکھائی دیتے ہیں؟ دیکھیں, اگر آپ دیکھیں 9/11 کے بعد جو پاکستان جس جگہ کھڑا تھا, اور وہ جو 9/11 سے پہلے کی کشمیر کے لیے جو اور کشمیریوں کے لیے جو سپورٹ تھی انٹرنیشنل کمیونٹی کی, یو این کے اندر اور دوسرے جو پلیٹ فارم تھے ان میں, وہ بڑی سٹرونگ رہی تھی. 9/11 کے بعد ایک جو چینج آیا, وہ چینج تھا جس کے بعد یہ ایک دہشت گردی کا نام لیا گیا, اور جو ایک بڑی لیجٹیمیٹ سٹرگل تھی اس کو بھی لنک کرنے کی کوشش کی گئی. اور میں اس کو اس طرح سے سمجھتا ہوں کہ انڈیا نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو سیل کرنے کی بھی کوشش کی ہے. یعنی فارن پالیسی انہوں نے ایک اسٹرانگ فارن پالیسی لے کے گئے ہیں, اور اس کانسیپٹ کو جو دہشت گردی کا نام دے کے جو لیگل سٹرگل تھی, جو رائٹس کی سٹرگل تھی کشمیریوں کی, اس کو بھی شفٹ کرنے کی کوشش کی ہے اپنی طرف. اب ایک کنٹینیوس پولیٹیکل سٹرگل وہاں چل رہی ہے, اور وہ ان کا خیال تھا کہ سیٹل ہو جائیں گے معاملات جو کشمیر کے اندر, لیکن اور کوئی اب فارن سپورٹ اس طرح سے, جس طرح سے وہ پہلے بات کرتے تھے کہ پاکستان یا دوسرے ایلیمنٹ کی طرف سے فارن سپورٹ ہے, تو اب اس طرح سے وہ فارن سپورٹ وہ نہیں ہے, یا انہوں نے اب وہ کلیم بھی نہیں کر سکتے. تو لوکل جو سپورٹ ہے, پولیٹیکل سٹرگل ہے, وہ اتنی اسٹرانگ ہو چکی ہے اگینسٹ دی انڈینس کہ وہ اب ان کو اس وقت مینٹین کرنا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے. تو اس طرح کی جو ایک تو یہ چیزیں ہیں. دوسرے جو ایشو ہے کہ جو ساک ہے, ساک کی جو اوورال آپ بات کرتے ہیں, تو ساک میں یہ اب جو بھی جتنے بھی آپ کے, اب انکلوڈنگ دی بنگلہ دیش جو ایڈ کیا تھا ہم نے افغانستان کو بھی, لیکن وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کاؤنٹر کر سکے. وہ کلیئر بشر صاحب ہاتھ پکڑا اور لے گئے بیچ میں, کہ ٹھیک ہے. اور اس کو اس وقت جو ہمیں جو ویکنس نظر آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اور جو ہماری فارن پالیسی کی ویکنس تھی, اور وہ انٹرنل رفٹ تھی, جو جیسے بات کی ہے کہ جو اسٹیک ہولڈرز تھے وہ ایک پیج پہ نہیں تھے. اب اسٹیک ہولڈر ایک پیج پہ ہیں, تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت جو ضرورت ہے, جہاں انڈیا کے اپنے کلوز ریلیشن شپ ہیں مختلف ملکوں کے ساتھ, وہ ہیں
پاکستان کے اپنے کلوز ریلیشنشپ ہیں. ہمیں اپنے محاذ پہ دیکھیں فارن پالیسی یہی ہے کہ آپ کتنا اچھے اپنے پوائنٹس کو سیل کر پاتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ انٹرنیشنلی اپنی چیزوں کو, آپ کا میڈیا کا رول کیا اس میں ڈیولپ ہوتا ہے, آپ کتنا پازیٹیولی چیزوں کو لے کے چلتے ہیں اور اپنے معاملات کو کتنا اچھا سیل کرتے ہیں. اوکے, میں ڈاکٹر صاحب یہی آخری بات آپ سے, پاکستانی میڈیا اس وقت جو انڈین میڈیا کا پراپوگنڈا ہے اور یہ جو دہشت گردی کا واقعہ ہے اس کے ریفرنس سے, اور اوور آل محمد بن سلمان صاحب کے جو ہمارے ہاں دورہ ہے اور اب وہاں دورہ ہے, ان دونوں ریفرنس میں پاکستانی میڈیا کیسے بہتر رول ادا کر سکتا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اپنا خالد ارشاد صاحب کے پاکستان کے میڈیا نے انڈیا کا جو پراپیگنڈا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے میں جی, اور MBS کا جو دورہ ہے پاکستان کا اس کو ایلیبوریٹ کرنے میں جی ہاں, ایک بہت میں سمجھتا ہوں شاندار کردار ادا کیا ہے. اوکے, اور بڑے تدبر کے ساتھ اور بڑے دلیل کے ساتھ اور منطق کے ساتھ اپنی چیز کو آگے لے کر گیا ہے. اور انڈیا کی جو پریشانی ہے وہ یہی ہے, ایک بات اور بھی جنہوں نے بات کی نا کہ وہ جو سیل کر رہا تھا دہشت گردی کا ایلیمنٹ, وہ سیل نہیں ہو پا رہا. اب کشمیر کی جو موومنٹ ہے اس کو بھی پاکستان کے میڈیا نے بڑی اچھی طرح سے اس کو سٹینڈ کیا, اور وہ لوکل ان کے پولیٹیکل ہے نا, ایک چیز پولیٹیکل ہے کہ وہ دیٹ از ناٹ اے ٹیررزم بلکہ وہ ایک اسٹیٹ ٹیررزم ہے جو وہاں پہ چل رہا ہے. تو یہ چیزیں پاکستان کے میڈیا نے بہت ہی, میں سمجھتا ہوں کہ بڑے کمپریہنسو وے میں بڑے اچھے طریقے سے آگے لے کر گئے ہیں. اور ایک چیز میں اس میں آپ کو ایڈ کرنا چاہوں گا, میں پاکستان کی جو حکومت ہے اس کا جو فارن پالیسی کی جس طرح سے ہم تعریف کر رہے ہیں اور جس طرح سے اس نے ایکٹیویٹی کی ہے اس طرح سے آپ سے میں ایک مشورہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو شور مچایا ہوا ہے نا کہ میڈیا کے اوپر ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے کہ اب وہ پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, سوشل میڈیا اس کو قدغنیں لگا دیں, نہیں, یہ انہیں اب سوچنا پڑے گا پاکستان کی حکومت کو, اس وقت انہیں اس بارے میں غور کرنا پڑے گا کہ آفٹر آل میڈیا ہی ہوتا ہے جو کہ اسٹیٹ کی وار کو لاجیکل بیس کے اوپر لڑ رہا ہوتا ہے. بہت بڑا محاذ ہے نا, جب بھی آج ہم نے اگر آپ اس کو ڈسکرج کر دیں گے, اگر آپ اس کو ڈمپ کر دیں گے, اس کی آپ ٹانگ کھینچنے کی کوشش کریں گے تو نتیجے کے طور پر آپ ایک بہت بڑا نیشنل انٹرسٹ اپنا جو اس کو لوز کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اس مشکل ترین اور بحرانی حالات کے باوجود پاکستان کا جو میڈیا ہے اچھا رول ادا کیا ہے فرام آل سائڈس, ٹھیک ہے, سوشل میڈیا کے اوپر, الیکٹرانک میڈیا کے اوپر اور پرنٹ میڈیا کے اوپر. اب میگنیفیسنٹ رول, ہوشمندی والا, بہت اچھا ہوشمندانہ رول ہے, غیر جذباتی, اور اس نے انڈیا کے میڈیا کو اور انڈیا کی پولیٹیکل جو کانسٹیٹنسیز ہیں ان کو بے نقاب بھی کیا. ڈاکٹر صاحب سارک ممالک کی بات ہم کر رہے تھے جب میں نے آپ سے شفٹ ہوا سوال لے کے ادھر, فرمائیے گا ابھی پاکستان جب اسٹرینتھن ہوتا ہے آگے سی پیک اور یہ باقی جتنے منصوبے ہیں اور سفارتی کامیابیوں کے بعد, انڈیا کا اثر و رسوخ کم ہو جائے گا, اور کیا انڈیا دوبارہ اس کے جو زیر نگوں کچھ ممالک ہیں سار کے چھوٹے, وہاں پھر یہ وہ سارا کھیل شروع نہیں کر دے گا؟ دیکھیں ان کا ایک اس کی ایک فطرت ہے نا, تو دیکھیں انفلوئنس ان کا آلموسٹ پاکستان کے علاوہ, وہ چاہے تنگ ہے ملک, مشکلات میں ہے, لیکن وہ ڈومینیٹنگ کنٹری رہا ہے ساگ کے اندر خاص طور پہ. اور پچھلے جو 9/11 کے بعد جو افغانستان میں ان کا رول ہے اور افغانستان کے ساتھ جو پاکستان کی جو باؤنڈریز ہیں وہاں انویسٹمنٹ نظر آئی ہے, اور ان کے جاسوس پکڑے گئے ہیں, جاسوس پکڑے گئے ہیں اس وقت, جو ڈومیننس ہے اس وقت میرا خیال ہے ایک اور ریجنل شفٹ آنے والی ہے. وہ ہے کہ امریکہ جو وہاں سے پل آؤٹ کرنے کی پوزیشن میں ہے اس وقت افغانستان میں, اور افغانستان میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ, انڈین انویسٹمنٹ, اور ان کے قونصل خانے جو کھلے ہیں ان پہ جو ان کی انویسٹمنٹ ہے وہ ان سے براہ راست پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کے عوامل داخل کیے گئے ہیں, انویسٹمنٹ کی گئی ہے ان لوگوں تک, وہ میرا خیال ہے کہ ہم اس پوزیشن میں بھی ہوں گے کہ اپنے ریلیشن شپ ہم افغانستان سے بھی بہتر کر سکیں, ہم اپنی ریلیشن شپ دوسرے ممالک سے بھی بہتر کر سکیں, اور پاکستان جتنا اسٹرینگتھن ہوگا ریجنل بیلنس آئے گا. جو ریجنل بیلنس ہے وہ انٹل, اور وہ ریجنل بیلنس رہا ہے, میں آپ کو پھر یاد دلاتا ہوں کہ 9/11 کے بعد یہ بیلنس خراب ہوا ہے. جی سر, جو 9/11 کا سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے وہ پاکستان کو ہوا ہے. اوکے سر کنکلوڈ کرتے ہیں. یہ بتائیے ایز اے ماہر, اور ظاہر بات ہے آپ ریشنل بات ہی کریں گے اوبیسلی جب آپ ایکسپرٹ ہیں, انڈیا اگر مذاکرات کی میز پہ آ جاتا ہے تو اس میں انڈیا کا اپنا کتنا کو فائدہ ہے, اور کیا اسے آنا پڑے گا؟ دیکھیں وہ بات انہی ایلیمنٹ کی ہے جو ایلیمنٹ کی سرٹن ان کے آبجیکٹیوز ہیں, اور وہ آبجیکٹیوز انہوں نے کس طرح سے اچیو کرنے ہیں. پولیٹیکلی
کچھ جگہوں پہ نقصان اس طرح کے جب ڈیئرنگ ڈیسیژنس لیے جاتے ہیں تو نقصان ہو سکتا ہے. ان دونوں ممالک میں جو اتنی بڑی تعداد میں لوگ بس رہے ہیں ان کا فیوچر امن کے ساتھ ہی وابستہ ہے. امن کے علاوہ آپ ٹاکس کے علاوہ آپ کے پیس کے علاوہ آپ کا فیوچر نہیں ہے. نہیں. بہت شکریہ جی. آج کے موضوع جو تھا ہمارا وہ یہی تھا کہ پاکستان اور انڈیا کا سیاست اور میڈیا کا محاذ پھر سے گرم ہوا. پینلسٹ سے جو گفتگو رہی اس کا حاصل یہی ہے کہ انڈیا کے اپنے مفاد میں یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے ساتھ جو متنازع امور ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرے. اور دوسری بات یہ کہ پاکستان اس محاذ پر جو میڈیا کے حوالے سے پاکستانی میڈیا نے نہایت ہوشمندانہ کردار ادا کیا ہے. مجھے دیجیے اجازت. بہت جلد نئے موضوع کے ساتھ آپ سے پھر ہوگی ملاقات. اللہ حافظ.